بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم جہاں آرا بیگم کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 23 مارچ 1614 کو پیدا ہونے والی جہاں آرا بیگم مغلیہ سلطنت کی ایک ممتاز شہزادی اور ان کی بااثر خواتین، اسکالرز اور دانشور شخصیت میں سے ایک تھی۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں اور اس کے پیاری بیوی ممتاز محل کے دوسرے اور سب سے بڑے زندہ بچ جانے والے بچے کے طور پر جہاں آرا بیگم ہندوستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور امیر خاندانوں میں سے ایک میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش، جو کہ ہندوستان کے عظیم شہر آگرہ میں ہوئی، ایک ایسی زندگی کا مرحلہ طے کی جو فکر، مشاغل، سیاسی سازشوں اور روحانی تلاش سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادی ہونے کے باوجود جہاں آرا بیگم کی زندگی نے اپنے زمانے میں خواتین کے لیے روایتی توقعات کے خلاف ورزی کی۔ وہ مغل دربار میں ایک قابل ذکر شخصیت کے طور پر ابھری، نہ صرف اپنے شاہی سلسلے کی وجہ سے بلکہ اسلامی اسکالرشپ، تصوف اور فنون لطیفہ میں اپنی فکری مصروفیات کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ جہاں آرا بیگم کا بچپن استحقاق سے گزرا، لیکن ان کی تشکیل بھی غیر ذاتی نقصان سے ہوئی۔ 1631 میں جب وہ صرف 17 سال کی تھی، ان کی والدہ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کے پیدائش کے دوران انتقال کر گئی۔ اس سانحے نے جہاں آرا بیگم کو گہرا متاثر کیا اور ان کے بعد ان کی زندگی کے بیشتر حصے کے لیے لہجہ قائم کیا۔ وہ اپنے والد شاہ جہاں کی اپنی پیاری بیوی کے نقصان سے نپٹنے میں مدد کرتے ہوئے اپنے خاندان کا جذباتی ستون بن گئی۔ اپنے غمزدہ والد کو مدد فراہم کرنے کے علاوہ جہاں آرا بیگم نے مغل دربار میں مزید ذمہ داریاں سنبھال لی اور وہ ایک مضبوط اور قابل قدر خاتون بن گئی، جو سلطنت کے سیاسی اور ثقافتی شعبوں میں مرکزی کردار ادا کرتی رہی۔ شہنشاہ کی سب سے بڑی زندہ بچ جانے والی اولاد کے طور پر جہاں آرا بیگم ان کے قابل اعتماد ساتھی اور مشیر بن گئی، خاص طور پر اپنی والدہ کی موت کے بعد۔ اگرچہ جہاں آرا بیگم ایک شاہی شہزادی تھی، لیکن ان کی دلچسپیاں اور شراکتیں درباری زندگی کے حدود سے بہت آگے نکل گئی۔ وہ فارسی ادب اور اسلامی اسکالرشپ دونوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ جن شعبوں میں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہ شاعروں، اسکالرز اور فنکاروں کی سرپرست کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے مغل سلطنت کے اندر سخاوت اور دانشوری کے فروغ میں مدد کی۔ جہاں آرا کی تصوف سے لگن اور ان کی زندگی کا ایک اور واضح پہلو یہ تھا کہ اس نے صوفی تصوف کی تعلیمات کو قبول کیا، جس کی وجہ سے وہ روحانیت، خود عکاسی اور اللہ سے تعلق کی زندگی گزاری۔ وہ مشہور صوفی بزرگ میاں میر کی شاگرد بن گئی اور ان کی روحانی میلانات ان کی صوفی مزارات اور اداروں کی سرپرستی میں جھلکتے تھے۔ اپنے روحانی مشاغل کے علاوہ اس نے شاعری بھی لکھی، جس میں سے زیادہ تر اس کی صوفی عقائد سے متاثر تھی، جس میں الہی محبت، روحانی روشنی، خیال کی جستجو اور دنیاوی زندگی کی تبدیلی جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ ان کی ادبی کاموں نے مغل دربار کی فکری، فنی وراثت میں اہم کردار ادا کیا۔ مغل سلطنت میں جہاں آرا بیگم کا سیاسی اثر و رسوخ کافی تھا، حالانکہ اس پر اکثر اس کے مشہور والد شاہ جہاں اور اس کے بھائی دارا شکوہ نے چھایا ہوا ہے۔ اس نے عدالت کے اندر مختلف دھڑوں کے درمیان ثالثی کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور اپنے والد کی بیماری کے بعد ہنگامہ خیز دور میں امن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب شاہ جہاں 1650 کی دہائی میں بیمار ہوئے تو جہاں آرا
بیگم مغل دربار کی ڈی فیکٹو حکمران بن گئی، سلطنت کے معاملات کو سنبھالتی اور اپنے والد کے انتظامیہ کے مفادات کو دیکھ بھال کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی نااہلی کے بعد ہونے والی سیاسی جدوجہد میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ تخت کے لیے اپنے بھائی دارا شکوہ کی حمایت کی، تاہم دارا شکوہ کی شکست اور اس کے چھوٹے بھائی اورنگزیب کے ہاتھوں پھانسی کے بعد جہاں آرا بیگم نے سیاسی منظرنامے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کی بجائے اپنے روحانی طریقوں اور خیراتی کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کیا۔ جہاں آرا بیگم کا انتقال 16 ستمبر 1681 کو 67 سال کی عمر میں دہلی، ہندوستان میں ہوا۔ ان کی موت نے ایک ممتاز اور کثیر جہتی زندگی کے خاتمے کا نشان لگایا، جس نے مغل سلطنت میں عظیم ثقافتی اور سیاسی تبدیلی کا دور پھیلایا تھا۔ تاہم ان کی میراث اسکالر شپ، تصوف، فنون لطیفہ اور اپنے وقت کے ادب میں ان کی شراکت کے ذریعے زندہ رہی۔ ان کی فکری اور روحانی شراکت اور اس کے پاس لوگوں نے تسلیم کیا، اور آج اسے ایک ایسی عورت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اپنے وقت کی حدود کو عبور کر کے دانش مندی اور ہمدردی کی علامت بن گئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی آخری آرامگاہ دہلی کے علاقے نظام الدین میں مشہور ہے۔ صوفی بزرگ نظام الدین اولیاء کے مقبرے کے قریب ہے۔ ان کی قبر ایک مقبرے میں واقع ہے جو اس نے تصوف سے اپنے مضبوط تعلق اور مقدس روایت کے گہرے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے بنایا تھا۔ مقبرہ ایک بڑے کمپلیکس کا حصہ ہے جس میں نظام الدین اولیاء کا مزار بھی شامل ہے، اور یہ روحانی متلاشیوں اور مغل سلطنت کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں دونوں کے لیے زیارت کا بن گیا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا مزار ایک سادہ لیکن خوبصورت ڈھانچہ ہے جو ان کی شاہی حیثیت کے باوجود ان کی شائستہ فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے مقبرے کی تعمیر عقیدت کا ایک عمل تھا جو صوفی روایت سے اس کے گہرے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ برسوں کے دوران یہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں لوگ عظیم شہزادی، عالم اور صوفی کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جہاں آرا بیگم کے مقبرے اور مزار کی دیکھ بھال ان کے خاندان، اولاد اور نظام الدین مزار سے وابستہ افراد کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ان کا مقبرہ نہ صرف مغل شاہی خاندان کے ایک فرد کے طور پر بلکہ اپنے طور پر ایک فکری اور روحانی قوت کے طور پر اس کی پائیدار میراث کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ جہاں آرا بیگم کی زندگی مغل سلطنت میں ان کی شراکتیں جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے فکری اور روحانی شعبوں میں اپنے کاموں، اپنے روحانی سفر اور اپنے فلاحی کوششوں کے ذریعے اس نے مغل دور کی ثقافت اور مذہبی تاریخ پر انمنٹ نقوش چھوڑے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت منا سدی حبیب جمال الدین کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔